السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ جاء ربه بقلب سليم، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، دختران ملت، مضامین چل رہے ہیں اقسام قلوب کے۔ ترتیب کے اعتبار سے ذہن میں خاکہ یہ تھا کہ پہلے ناپسندیدہ قلوب، پھر تھوڑے پسندیدہ، اور پھر درجہ کمال والے قلوب کی صفات کا تذکرہ کروں۔ معلق بالدنیا، معلق بالآخرہ اور معلق بالمولا، یہ تقسیم ہے صوفیہ کے نزدیک۔ وہ دل جو دنیا میں پھنسا ہوا ہے، پہلے اس کا ذکر آ جائے، پھر اس کے بعد میں ان صفات سے اپنے کو بچنا ہے، پھر وہ پسندیدہ صفات جو آخرت کی فکر رکھنے والے ہیں اس کا تذکرہ ہو، پھر اس کے بعد مولا سے خاص تعلق والے دلوں کا تذکرہ ہو۔ ارادہ ایسا تھا ترتیب میں۔ ہو سکتا ہے کچھ قلوب بعد میں دوسرے پہلے درجے کے آ جائیں، لیکن چونکہ ابھی ہمارے سامنے آج امید ہے کہ سب نے دعا پڑھ لی ہوگی چاند کی، چاند نظر آ گیا اور یکم ذی الحجہ شروع ہو گیا۔ قربانی کرنے والے جتنے ساتھی ہیں وہ اپنے بال اور ناخن آج کے چاند نظر آنے سے پہلے تک اپنی اصلاح بنا لینا مستحب اور پسندیدہ ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ تھوڑا سا ایک مسئلہ درمیان میں آ گیا تو واضح کر دوں۔ ایک مرتبہ ہم پیدل جماعت میں تھے اور چاند نظر آنے کی ہم کو اطلاع بھی نہیں تھی۔ اس وقت طالب علمی کا زمانہ تھا تو شعور بھی نہیں تھا کہ چاند کو اہتمام سے دیکھنا تھا، بہت چھوٹے سے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اعدادیہ کی جماعت کا طالب علم تھا ہوں گا میں۔ تو اس زمانے میں جماعت میں چھٹیوں میں گئے ہوئے تھے تو چاند نظر آ گیا ذی الحجہ کا، ہمیں معلوم نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ دیہات تھا اور پیدل جماعت میں تھے ہم۔ دوسرے دن صبح جمعہ تھا تو ہم اپنی اصلاح بناتے بیٹھے ہوئے ہیں، ناخن تراشتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صاحب آئے، آ کے وہ چیخنے لگے، بولے بیوقوفاں ہیں، گدھے، بولے عقل ہی نہیں ہے، بولے ذی الحجہ کا چاند دکھ گیا، بولے ناخن کاٹ رہے ہیں۔ میں بولا بھائی اتنا بڑا کیا گناہ ہو گیا؟ بعد میں مسئلہ معلوم کرا تو پتہ چلا کہ اتنا اونٹنے کا نہیں تھا وہ قصہ۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد میں ٹھیک ہے، مستحب یہ ہے کہ وہ شخص جو قربانی کر رہا ہے وہ قربانی تک تھوڑا رک جائے اور پھر قربانی کے بعد اپنی اصلاح بنا لے تو بہتر ہے۔ اتنا ہی مسئلہ ہے، اس کو فرض اور واجب کے درجے کے جیسا لپٹ کر اصل میں نہ اہل اور نہ بلد ہوتے ہیں، نہ بے شعوری ہوتی ہے، بتانا کچھ تو بھی غلطی ملنا، تو رکاوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے اس کو موضوع بحث بنایا، ہم نے سکوت اختیار کر لیا۔ بعض لوگ اس پر بہت زیادہ چیخ پکار کرے تو چیخنا چلانا نہیں ہے، فتوے دینا دلانا نہیں ہے، نہ اس سے کافر و مشرک ہو جاتے، نہ اسلام سے نکل جاتے۔ البتہ یہ ہے کہ مستحب ہے کہ آدمی احتیاط کرے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد قربانی تک، قربانی ہو جانے کے بعد اپنی اصلاح بنا لے۔ یہ سیدھا طریقہ ہے، سمپل۔
ضمناً ابتدا میں ہی بات ایسی آ گئی کہ موضوع کدھر کا کدھر ہو گیا۔ 3 قسم کے قلوب ہیں، ایک ناپسندیدہ قلب، اور ایک فکر آخرت والا تھوڑا پسندیدہ، اور تیسرا فکر مولا والا دل۔ جی میں آیا تھا کہ بھئی فکر مولا والا جو دل ہے اس کو بعد میں اٹھا کے رکھیں گے، عید الاضحیٰ سے متعلق کچھ ضمنی اشارات اور بات کر لیں گے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اسی میں وہ موضوع ہے، حسن اتفاق بولتے ہیں اس کو۔ تو پھر میں بولا بھئی چلو ایک قسم قلب کی ہو بھی جائے گی، اور پھر موضوع ضرورت کے مطابق سامنے آ بھی جائے گا، قربانی کی بات بھی آئے گی اور عبادت و بندگی کی بات بھی آئے گی۔ قرآن مجید کی جن آیتوں کا میں نے انتخاب کیا اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بارگاہ خداوند قدوس میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہونے کا تذکرہ ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ اب یہ سوال ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے ہی نہیں آخرت، تو بات کی چیز ہے، تو کیا اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ جاء یہ فعل ماضی ہے، آ گیا۔ اگر قیامت میں ہونا ہوتا تو یہ جی کا لفظ آتا، مستقبل کا لفظ آتا، لیکن اللہ رب العزت نے جو فعل ماضی کا استعمال کیا، اس سے پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آنے والے، توجہ کرنے والے، متوجہ ہونے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ اس قلب کو صوفیہ کی زبان میں قلب سلیم کہتے ہیں، قلب کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں اس کے ایک مراتب ہیں، اس کے کئی ایک مراتب ہیں، مرتبہ اولیٰ سے لے کے مرتبہ علیہ تک۔ مرتبہ اولیٰ کو اسلام کہتے ہیں اور مرتبہ علیہ کو تسلیم کہتے ہیں، اور یہ ساری صفات سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں پائی جاتی۔ تو ظاہر ہے کہ جو مولا والے دل ہیں ولیوں کے ہو سکتے ہیں، تو انبیاء کے تو وہ تو ان کے امام ہیں، بلکہ ان کی ذریت میں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ایک بڑی جماعت کو پیدا فرمایا۔ سیدنا اسحاق اور سیدنا یعقوب سے اللہ تعالیٰ نے ایک جمع غفیر دیا حضرات انبیاء۔ جد الانبیاء اس لیے حضرت ابراہیم کو کہتے ہیں کہ انبیاء کے دادا ہے، کیونکہ زیادہ تر حضرت اسحاق کے ذریت سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا بنی اسرائیل میں۔ ابتدائی درجے میں سمجھ لیں، قلب سلیم کون سا دل ہے؟ یہ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، مگر مبتدی ہے، اس کو بڑھانا پڑے گا۔ کیسا بڑھائیں گے؟ میں اسٹیجز اس کو ترتیب سے سناؤں گا، کاش آپ یاد رکھ لیں آج کی مجلس، اور اللہ ذہن میں ڈال دے بات کو ترتیب وار۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیا بولیں گے بھائی؟ مسلمان۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلام والا۔ جو اسلام والا ہے وہ قلب سلیم والا ہے۔ اسلام بدایت ہے۔ ابھی اسلام میں آنے کے بعد مراتب توحید جتنے بلند ہوتے جائیں گے، اس کی قلب کی سالمیت بلند ہوتی جائے گی، سلیمیت بلند ہوتی جائے گی۔ اس میں کم از کم 8 درجات بیان ہوتے ہیں، کم از کم 8 درجات بیان ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ ایک بندہ
کفر سے نکلے، اسلام میں آئے، قلب سلیم والا۔ اب یہاں آ کر اس بندے کو یہ دیکھنا ہوگا کہ میں حق تعالی جل جلالہ عمن والہ کے ماننے میں کس درجے میں ہوں۔ ان کو ان کی ذات میں یکتا مانا جائے، پہلا درجہ، کسی کو ان کا شریک اور سہیم نہ ٹھہرایا جائے، ذات میں یکتا ماننا، اس کو توحید ذاتی کہتے ہیں۔ اللہ یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اکیلا بولتے ہیں لیکن اکیلا مناسب لفظ نہیں ہے، یکتا لفظ مناسب ہے۔ اکیلا بھی بول سکتے ہیں مگر اکیلا کا لفظ پسندیدہ نہیں۔ ہاں، ایک ہونے کو بتانے کے لیے اکیلا بولیں تو گنجائش ہے، مگر یکتا کا لفظ جو ہے نا اس میں معنویت ہے۔ اکیلا کا تثنیہ آتا ہے، اکیلا تھا کیا میں یہاں ہوتا نہیں، ہم دونوں تھے بولتا، تو مطلب گنجائش تھی، کوئی اور ہوتا تو شرکت ممکن تھی۔ اور ایک بھی اس لیے نہیں بول سکتے کیونکہ ایک کی تجزی ہوتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، ایک کو آدھا کیا جا سکتا ہے، ایک کو پو کر کے 4 حصے کیے جا سکتے ہیں، بلکہ ہزاروں حصے کیے جا سکتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ کی جو ذات ہے نا وہ ایک عددی نہیں ہے، ذاتی ہے، عددی نہیں، ذاتی ہے۔ عددی ہوگی تو تجزی اور تقسیم ہوگی، اور اکیلا مراد لیں گے تو ایسی صورت میں پھر 2 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 3 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 4 5 کو بھی آپ جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ کو ان کی ذات میں یکتا جاننا، قل هو اللہ احد، اللہ یکتا ہے، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے۔ پہلا درجہ حاصل ہو جاتا ہے اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے ساتھ کہ میں اس ذات واجب الوجود کو یکتا مانتا ہوں، کسی کو اس کا شریک اور سہیم نہیں مانتا۔ اسی سے قلب سلیم ہوتا ہے۔ اب سوال ہے، شرک نام کس بات کا ہے؟ شرک نام اس بات کا ہے کہ اس کے جیسا کسی کو سمجھا جائے۔ اور یہ شرک کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں، انہیں بھی اللہ انہیں بھی اللہ، یہ بولنے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ البتہ صفات سے شرک شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نہیں، اللہ کا بیٹا، ہر کون بولتے ہیں صاحب اللہ کا بیٹا، بہت لوگ بولتے ہیں۔ ثبوت عقلی ہونا کہ نقلی ہونا؟ نقل بولے تو قرآن و سنت سے ثابت، عقل بولے تو آنکھوں سے دیکھے سو حالات مشاہدے میں آئے، جس کو عقل مان لے کہ ہاں صاحب یہ ہوا، ایسا ہوتا ہے، دونوں ثبوت موجود ہیں۔ یہاں پر اتنی لمبی بحث میں مجھے اس لیے نہیں جانا ہے کیونکہ 8 درجات کو ایک ایک کر کے سنا دینا چاہ رہا ہوں، تاکہ درجہ اولیٰ سے لے کے درجہ علیہ تک کے تمام چیزوں کو سمجھ لیں ہم اچھی طرح، قلب سلیم اپنے دل کو بنانے کے لیے۔ ذات میں یکتا اللہ کو ماننا، اس میں پوری کائنات میں آپ یہاں تک کہ کسی مشرک سے پوچھو تو وہ بھی یہی بولے گا کہ کریٹر تو ایک ہی ہے صاحب، بنانے والا تو ایک ہی ہے۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا بھی ہے، اس کی بیٹیاں بھی ہے، اس کی بیویاں بھی ہے، یہ مختلف۔ اب یہ جو بیٹا مانا یا بیٹی مانا یا بیوی مانا، تو اب یہ سب کے سب صفات میں داخل ہوتی ہیں، ایک درجے میں ذات میں داخل ہوتی ہے۔
کس درجے میں ذات میں داخل ہوتے ہیں؟ اس درجے میں ہوتے ہیں کہ جب ان کا بیٹا مانا تو بیٹا اس کا جز ہوتا ہے۔ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ باپ کا جز ہے، وہ کوئی الگ چیز نہیں ہے، اب باپ کا ہی ایک جز ہے وہ، بس خارج میں ظہور پذیر ہو گیا، اس کے اندر سے نکل کر باہر متشکل ہو گیا، رونما ہو گیا، نظر آنے لگ گیا، تو اس کو ذاتی بھی بولتے ہیں اس درجے میں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑا گناہ نہیں، اس سے بڑا ظلم نہیں ہے فرمایا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ تم اللہ جو یکتا ہے اس کے لیے بیٹے سزاوار کرو، اور ایسا کرنے والے یہود ہیں اور ایسا کرنے والے نصارہ ہیں۔ قرآن مقدس کی شہادت یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، اور یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ جز مان لیے، اللہ کی ذات میں شریک کر دیا۔ باطن میں اگر جھانک کر دیکھا جائے، فطری خواہش کا ہونا یہ صفت ہے، اور اس خواہش کو تسکین ملنا یہ صفت ہے بندے کی۔ آدمی کیا چاہتا ہے کہ صاحب سکون حاصل ہو، شادی کر لے بھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ شادی کر لیا تو سکون غارت ہو جاتا، مگر بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکون کی خاطر بیویوں کو بنایا ہے۔ خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی بطن سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تمہارا۔ خلق لکم تمہارے لیے پیدا کیا، من انفسکم تمہارے ہی ذات سے، ازواجن تمہارا جوڑا، لتسکنوا الیہا تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، وجعل اور بنایا، بینکم تمہارے اور اس کے درمیان، مودۃ ورحمہ پیار اور محبت، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جب اس مسئلے کو نہیں سمجھتے نا تب جا کے سکون غارت ہوتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے سکون کا سامان کرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے سکون کا سامان کرے۔ جب یہ سمجھتے نہیں ہیں تب جا کے اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے، اور اس میں اتنی شدت آ جاتی ہے کہ سکون کے بجائے سکون غارت ہو جاتا ہے۔ جب ایک دوسرے کی تسکین کے لیے ہیں تو تسکین کا پانا یہ صفت ہے۔ بعض لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے صفات میں شریک ٹھہرایا اور ذات میں بھی شریک ٹھہرایا۔ کس طور پر؟ اس طور پر کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ فرشتوں کو کیا کہا؟ اللہ کی بیٹیاں۔ اب یہ ذات میں شرک ہو گیا، کیونکہ جب بیٹا ہو تب بھی جزء بدن ہے، اور بیٹی ہو تب بھی جزء بدن ہے، ذات میں شرک ہو گیا۔ لیکن بیٹے اور بیٹی کے لیے اقتضاء اور ضرورت ہے، اور اقتضاء اور ضرورت یہ صفت ہے۔ اللہ کو محتاج مان لیا۔ کس بات کا محتاج؟ کہ یہ تسکین کی خاطر بیوی کا محتاج ہے۔ اب سوال ہوا کہ ملائک کو جب تم نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تو یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی کون ہے؟ عموماً دنیا کا دستور یہ ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، تو اگر تم نے اس کو باپ مان لیا ہے تو اولاد بھی مان لی ہے، تو درمیانی چیز بھی تو بتاؤ نا کہ کیا ہے، بیوی کہاں ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا جنات کے جو سردار ہیں اور سرداروں کی جو بیٹیاں ہیں وہ اللہ کی بیویاں ہیں۔
تو پورے جنات کیا ہو گئے؟ اللہ میاں کے سالے، اور پورے جنیاں کیا ہو گئے؟ اللہ میاں کے سالیاں، رشتہ لگا دیا۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، اور جنات کو اللہ تعالیٰ کا خسر، اور جنات کی بیٹیوں کو اللہ کی بیوی، یہ پورے رشتے لگا رہے ہیں وہ۔ اب یہ جو رشتے لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو ایک ہی جملے میں ختم کر دیا۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، نہ اس کو بیٹے کا احتیاج ہے نہ بیٹی کا احتیاج ہے۔ اللہ الصمد سے تم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے لم یلد ولم یولد۔ اسٹیٹس مینٹین کرنا ہماری عادت ہے نا۔ اگر کسی بندے سے کہا جائے امیر آدمی ہے، مالدار ہے، اس سے بولو کہ صاحب ہمارے گھر میں کام کرنے والی جو آیا ہے، بیچاری کی بچی سن شعور کو پہنچ گئی ہے، کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، صاحب شادی کر لو، تو کیا بولتا؟ دماغ خراب ہو گیا گا تمہارا؟ کیوں؟ ارے کیوں عورت نہیں ہے؟ بولے عورت تو ہے، میرا اسٹیٹس دیکھو، میں کدھر ہوں نہیں کدھر، کہاں راجہ بھوج کہاں گنگو تیلی، کوئی مناسبت تو چاہیے۔ بولتا نہیں بولتا؟ ارے بھائی جب تم انسان ہو تو اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ بھائی مناسبت لگا رہے ہو تو برابری تو دیکھو نا۔ بیوی بنا رہے ہو وہ بھی کس کی؟ رب کائنات کی بیوی بنا رہے ہو، تو رب کائنات کی بیوی بنانے کے لیے اسٹیٹس تو دیکھو اللہ کے در، اور یہ مخلوق میں سے ایک ادنا اور ناپسندیدہ مخلوق جس کو دھتکار کے اللہ نے فرمایا فخرج انک رجیم ان علیک لعنتی الی یوم الدین، ایسی ناپسندیدہ اور اس کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں، کیا مناسبت ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی ہمسری کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اس کے برابر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہاں یہ؟ جب کفار مکہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا حسب و نسب پوچھا تھا، تب اللہ نے یہ آیات اتاری اور فرمایا کہ میرے محبوب ان سے صاف صاف لفظوں میں یہ فرما دیجئے اللہ یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ ذات میں شرک، اس کے لیے اولاد کا ماننا، اس کے لیے بیٹیوں کا ماننا، بیٹوں کا ماننا، اور صفات میں شرک، صفات میں صفت تسکین کی حاصل کرنے کے لیے زوج ہوتی ہے، جبکہ اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سکون کا خالق بھی وہی ہے اور پریشانی کا خالق بھی وہی ہے، خالق ہے وہ ان کا، وصفاً مخلوق ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا صفات میں بھی شرک نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہو سکتی کہ صاحب تم اللہ کے لیے بیوی کرو، یہ مناسب نہیں۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کے ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں صفات میں۔ مثلا کوئی غیر اللہ سے اولاد کو طلب کر رہا ہے، اور کوئی غیر اللہ سے رزق کو طلب کر رہا ہے، اور کوئی غیر اللہ سے تجارت کے چل جانے کو طلب کر رہا ہے، اور کوئی غیر اللہ سے ملازمت میں عافیت کو طلب کر رہا ہے۔ یہ سب کیا کہیں گے؟ جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی تھی، صفتاً ان چیزوں کا اللہ ذمہ دار ہے، بندے کے ساتھ اس کو جوڑ کر آپ نے گناہ کیا، اور گناہ بھی چھوٹا نہیں، قلب سلیم کے درجے سے نکل جاؤ گے۔ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جو ان صفات میں جو اللہ تعالیٰ کی ہے کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتا۔ خلق یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، تو پیدا وہ کرتے ہیں، بیٹا بیٹی وہ دیتے ہیں، تو ان سے مانگا جائے، ان کے غیر سے نہ مانگا جائے۔ رزق دینے والے اللہ ہیں، ان اللہ هو الرزاق،
اللہ تو وہ ہے جو رزاق ہے، رزق رسانی کا کام کرتا ہے، رزق پہنچاتا ہے، تمہارے لیے رزق کو پیدا کرتا ہے۔ تو کوئی جا کر غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ماتھے ٹیک رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہمارا فلاں رزق کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، تو کیا بولیں گے کہ صاحب آپ نے اللہ کے برابر کسی کو گردان لیا۔ اس میں ایک بات اچھی طرح یاد رکھے، ایک ہے کسی سے دعا کی گزارش کرنا، یہ بالکل الگ چیز ہے، ایک ہے خود اس سے مانگنا، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں وہ بالکل اسی سے مانگنا، یہ منع ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو اور کھلا کر دیتا ہوں، میں آپ سے کہوں کہ صاحب ذرا میرے کو بیٹا دے دو، کیا ہوگا؟ یہ نقل کفر نباشت سمجھانے کے لیے ہے کہ صاحب اگر میں یہ کہوں کہ بیٹا دے دو تو یہ ہو جائے گا شرک۔ میں آپ سے کہوں کہ صاحب رزق دے دو، یہ ہو جائے گا شرک۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، اب یہ شرک نہیں ہوگی۔ میں آپ سے کہوں کہ میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ دعا فرما دیں کہ میرے مالی حالات درست ہو جائیں، تو یہ شرک نہیں ہے۔ دعا فرما دیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے اور یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، یہ اللہ سے دعا کرے گا میرے لیے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، تو یہ اللہ کو مان رہا ہے نا، تو یہ صفات میں شرک نہیں ہوگا۔ پھر دعا کی درخواست کرنا ہم اس کی نفی نہیں کر رہے، براہ راست غیر اللہ سے مانگنا ہم اس کی نفی کر رہے ہیں۔ اب پھر اس مانگنے میں دو حیثیتیں ہیں سلوک میں، ایک مانگنا من حیث الرب ہے، آپ ہی دیے تو ہوتا نہیں تو نہیں ہوتا، بولے یہ تو رب کے لیے سزاوار ہے، آپ ہی دیے تو ہوتا نہیں تو نہیں۔ بعض وقت ہو جاتا ہے، غلطی ہوتی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ہوتی ہے، کسی ایم ایل اے کو دیکھ لیا، ایم پی کو دیکھ لیا، سی ایم کو دیکھ لیا، پی ایم کو دیکھ لیا، صاحب آپ کرے تو ہوتا نہیں تو نہیں ہوتا، بول گیا بول کلمہ پڑھ لیا تو باقی رہ جاتا، نہیں پڑھا تو اندیشہ ہے کہ کہیں یہ بڑھ نہ جائے، روگ ہے بہت بڑا۔ انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، حالات میں اس کی نسبت کس کی طرف کر رہا ہے۔ اگر نسبت اللہ کی طرف کرے تو یہ توحید ہے، قلب سلیم کا تیسرا درجہ ہے۔ مثلا کاموں کا بننا ہے، کاموں کا بگڑنا ہے، مخلوق میں سے کام کے بننے کی نسبت کسی کی طرف کر دی ہے تو کرتا دھرتا مخلوق کو سمجھ لیا، اور اگر کام بگڑ رہے ہیں تو مخلوق کی طرف اس کی نسبت کر دیا تو توحید بگڑے گی۔ مثلا کرنے والی ذات انسان کس کو سمجھ رہا ہے؟ فلاں کرے گا تو ہوگا، فلاں کرے گا تو نہیں ہوگا، اس کے بھی دو درجے ہیں۔ فلاں کے اثر ہیں، رسوخ ہیں، پہچان ہیں، معاشرے میں اس کو لوگ عزت دیتے ہیں، اگر وہ بول دے تو کام ہوگا، اسباب کے درجے میں اس کو سبب سمجھ کر اختیار کرتا ہے، تب شرک نہیں۔ آپ کی انہوں مانتے صاحب ذرا آپ بول دو کام بن جاتا، تو یہ شرک نہیں۔ اور اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ ہی چاپ، تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ ذات میں جیسے اللہ یکتا ہے، صفات میں اللہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک اور سہیم نہیں، اور اس پر ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، ہم ایمان لائے اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ۔ تو اللہ کی صفات کیا کیا ہیں، اس میں اس کو یکتا ماننا پڑے گا، موصوف و صفات کمال ماننا پڑے گا، منزہ عن النقص والزوال ماننا پڑے گا، اور اگر موصوف و صفات کمال نہ سمجھا تو کفر ہو جائے گا۔ اور وہ جیسے موصوف و صفات کمال ہے، ویسا موصوف و صفات کمال مخلوقات میں سے کسی کو سمجھا تو شرک ہو جائے گا، قلب سلیم سے نیچے اس شرک کی بنیاد پر آ جائے گا۔ اس کو توحید فعلی کہتے ہیں،
اس کو توحید فعلی کہتے ہیں۔ یہاں بہت پھنستا ہے بندہ، بہت پھنستا ہے۔ تھوڑا پریشانی آ گئی، ہمارے حضرت شاہ صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں، عام طور پر علاج معالجے کا کام حضرت نہیں کرتے، بچوں کو بٹھا دیے جاؤ کر لے جاؤ۔ اصل میں ہم لوگوں سے تھوڑی کوتاہی ہو رہی ہے، کس سے کیا لینا ہے ہمیں وہی نہیں پتہ ہے۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ حضرت تعویذ دو، حضرت بولے وہ ابا جی کے پاس چلے جاؤ، بھیا جی کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے حضرت تعویذ دو، اجی بھائی میرے کو نہیں آتا تعویذ بنانے، ان کے چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر گیا باہر، کیونکہ غصہ آ گیا تو باہر کر دیتے تھے، تو باہر جا کے تھوڑی دیر بیٹھا، پھر ذرا دیکھا موقع ہے تو پھر گھس گیا، پھر بولا حضرت تعویذ دے بنا۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، بولا میرے کو نہیں آتا، ان کو آتا، ان سے لے لو جاؤ، پتہ بتا رہا ہوں نام۔ بولے اب اٹھ کے چلے جاؤ۔ پھر تیسری چوتھی بار آیا، بولے حضرت تعویذ۔ تو لوگوں نے سنار سے سونا لینے کے بجائے سنار کو لوہار بنا دیا۔ بولے ہمارا بھی معاملہ یہ ہے، اللہ والوں سے اللہ لینے کے بجائے دنیا لینے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ ایسی نحوست ہے، اللہ والے اس کی وجہ سے امت سے بدظن ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک اللہ لینے والا نہیں مل رہا، جو مل رہا ہے غیر اللہ کا طالب مل رہا ہے، تو جس سے جو لینا ہے اس سے وہی لینا۔ سنار کو لوہار مت بناؤ، اور لوہار کو سنار مت بناؤ۔ لوہار سے لوہا ہی ملے گا، سنار سے سونا ہی ملے گا، اللہ والوں سے اللہ ہی ملے گا۔ اس لیے اللہ والوں کے پاس جائیں تو اس بات کا لحاظ رکھیں، بس ان سے درخواست کر دیں اگر کوئی معاملہ ہے بھی۔ تو کرتا دھرتا کس کو سمجھ رہے ہو؟ قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کیا کیا وہ کرتے ہیں کہلوایا ہے انبیاء سے قرآن کی آیات کی روشنی میں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ تو وہ ہے جو تمام مملوکات کا مالک، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، اور اس کے پورے ملک کو نہیں دیتا، اس کی پوری مملکت کا جو چھوٹا سا ایک ڈاٹ ہے نا، ہماری یہ جو دنیا ہے بادشاہت یہاں ہے، اس کے علاوہ کہیں بادشاہت نہیں۔ اور یہ جو دنیا ہے اللہ کی مملکت میں کا کتنا حصہ ہے؟ یہ جو دنیا ہے اللہ کی کائنات کا کتنا حصہ ہے؟ پوری کائنات بہت دور کی بات ہے۔ صرف یہ بتا دوں جغرافیائی باتوں کی روشنی میں کہ یہ جو سورج ہمیں نظر آتا ہے، آسمان پر جو سورج جس کی روشنی سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں، اس کی وسعت کا حال یہ ہے کہ ہماری ایسی 13 لاکھ زمینیں اس میں ایسا آ جاتی ہیں۔ 13 لاکھ، ایک دو نہیں، ایک دو سو نہیں، ایک دو ہزار نہیں، ایک دو لاکھ نہیں، 13 لاکھ۔ یہ جتنی زمین پر ہم رہتے بستے ہیں، جس پر نظام بادشاہت چل رہا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم ترم خواہ ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری جو مخلوقات ہیں اور وہ کائنات، اس کائنات کا ایک چھوٹا سا جز سورج، اس سورج میں تم جس زمین پر بستے ہو نا، ایسی 13 لاکھ زمینیں تو یوں آ جاتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا میں مالک ہوں، مالک الملک، وہ تو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے۔ اس میں سے ایک خطرے میں، وہ ایک خطرے میں سے بھی تھوڑا، یہاں سے یہاں تک سعودیہ عرب، یہاں سے یہاں تک متحدہ عرب امارات، متحدہ عرب امارات میں 6 ملک ہیں۔ ایک بار میں متحدہ عرب امارات جانا ہوا تو واپس آیا تو بولے کہاں گئے تھے؟ میں بولا 6 ملک پھر کیا ہوں۔ بولا دیکھ لو جا کے، متحدہ عرب امارات بولتے کس کو ہیں؟ 5 بڑے ملکوں کو ملا کر اور ایک چھوٹا سا ملک ملا کر، 6 ملکوں کو ملا کر متحدہ عرب امارات بولتے ہیں۔ 5 بڑے ملک ہیں، اور وہ بڑے بھی اتنے ہیں کہ ہماری ایک ریاست کے برابر ہے، اور ہماری ریاست میں بادشاہت ہی نہیں ہے، یہاں جمہوریت ہے۔ چھوٹے چھوٹے چند ملکوں کے چند بادشاہ یہ سمجھ لے رہے ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، میری کائنات کے ایک خطرے میں
تمہیں جو کچھ دیا وہ میں نے دیا ہے. تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہتا ہوں میں ملک دیتا ہوں. وتنزع الملک ممن تشاء، اگر تم میری نافرمانی پر آؤ گے تو جس سے چاہوں گا چھین بھی لوں گا. وتعز من تشاء، عزتوں کا دینے والا اللہ. وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے ذلیل و خوار کر دیتا ہے. زندگی کا دینے والا کون؟ یحیی و یمیت، وہی ذات ہے جو تمہیں زندہ کرتی ہے، وہی ذات ہے جو تمہیں موت دیتی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تمہارے اپنے زاویہ فکر کے اعتبار سے یا کبھی تمہارے حالات کے اعتبار سے تم فرح و ذرہ کے حالات محسوس کرتے ہو، تو ان فرح اور ذرہ کے حالات میں خوشی اور غم کا دینے والا کون ہے؟ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. اسی نے وہی تمہیں ہنساتا ہے، وہی رلاتا، وہی ہمیں ہنساتا ہے، وہی ہمیں رلاتا ہے. ہنسانا کس کا کام؟ تو خوشی کے حالات دینا کس کا کام؟ اللہ کا. رلانا کس کا کام؟ اللہ کا. تو جب اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرو گے تو توحید فعلی میں قلب سلیم سے گر جاؤ گے. آپ کو کرتا دھرتا وہ ذات تسلیم نہیں. جب وہ تسلیم نہیں تو قلب سلیم سے نیچے آ جاؤ. چوتھا درجہ، تمام کائنات میں جو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس میں اصالتاً اثر ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ اصالتاً اثر ڈالنے والی ذات کس کی ہے؟ دیکھو بھائی، ہمارے زمانے میں سمجھنے کے لیے عقل کے طور پر مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کو بخار آ گیا، موسم خراب ہے، کسی کو بخار آ گیا، دواخانہ گیا تو عام طور پر کروسین نام کی گولی لکھ کے دے دیتے ہیں، یہ کھا لو بھائی کم ہو جائے گا، ہے نا. لیکن یہی گولی کبھی سائیڈ ایفیکٹ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بچتا نہیں، نکل لیتا ہے، یعنی انتقال ہو جاتا ہے. تو اب اس دوا میں سب کو معلوم ہے کہ بخار میں شفا کا اثر ہے، لیکن یہ شفا کا اثر ظاہر ہونے کے بجائے موت کا اثر ظاہر کیوں ہوا؟ جبکہ قاعدہ تو یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. کسی نے کہا کہ نہیں صاحب ایکسپائر ہو گئی تھی شاید، اٹھا کے ڈبہ دیکھے، نہیں ابھی ایکسپائری کو 1 سال اور باقی ہے. کھلی تھی شاید، نہیں ہمارے سامنے کھول کے دی، کھلی تھی. ایسا بھی ہو سکتا نا بھائی، ایکسپائر ہو گئی، ایسا بھی ہو سکتا نا بھائی. ایسا بھی نہیں ہے، لیکن مضر اثر ہو گیا. تو اب یہ بتاؤ کہ جہاں شفا کی امید تھی وہاں موت ظاہر کیسے ہو گئی؟ موت کے اثر کو ظاہر کون کر رہا ہے؟ تو اس موت کے اثر کو ظاہر کرنے والی ذات کو مؤثر کہتے ہیں. وہ ذات واجب الوجود اللہ رب العزت کی ذات. مؤثر حقیقی اللہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. ایک مرتبہ کوئی عارضہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ شفا عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے رہبری فرمائی کہ ایسا کرو، آپ جہاں کھڑے ہوئے ہیں اس سے چند قدم کے فاصلے پر ایک درخت ہے، اس کے چند پتوں کو لے لینا اور اس کے بعد میں اس کا برادہ بنا کر کے یا اس کا رس نکال کر کے پی لینا یا اس کو کھا لینا، اس سے شفا ہو جائے گی. بحکم خدا گئے، اسے توڑا اور اسے استعمال کیا تو شفا ہو گئی. دوسری مرتبہ یہی کیفیت ہوئی تو سیدھے سیدھے بھاگے، جا کر کے توڑا اور اسی سے کھانے لگ گئے. تو جو درد تھا، جو تکلیف تھی وہ ختم نہیں ہوئی، بڑھ گئی. اب ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا؟ پہلے تو آپ بولے تھے میں ایسا کرا تھا، ایسا ہو گیا تھا، اب الٹا ہو گیا. پہلے ہمارے سے پوچھ کے گئے تھے، اب ہمارے سے پوچھ کے نہیں گئے. قصہ اتنا ہی ہے.
کس چیز میں شفا ڈالنا ہے وہ ڈالنے والے ہم ہیں. ڈائریکٹ جاؤ گے تو ہم اس کے حال پر چھوڑ دیں گے. اس میں کچھ نہیں ہے بالذات وہ مؤثر نہیں ہے کہ آپ کو نفع پہنچا دے. کوئی بھی شے بالذات نفع پر مؤثر نہیں، نقصان پر مؤثر نہیں. لیکن جب تم نے مخلوق کی طرف اس کی نسبت کر دی تو قلب سلیم سے گر جاؤ گے. بالذات مؤثر حقیقی اللہ ہے. اسباب کے درجے میں اللہ نے اس چیز کو سبب بنایا ہے تو توحید بھی محفوظ رہے گی اور قلب سلیم کے چوتھے درجے میں آ جاؤ. اس کے بعد تفصیلی مضمون شروع ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اس میں پہلے درجے کے ساتھ بھی نسبت ہے. توحید پہلا ہی درجہ کہتے ہیں عموماً. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اور اس سے پہلے ہم نے ابراہیم کو وہ سمجھ بوجھ عطا کی تھی جو ان کے لائق تھی اور ہم انہیں خوب جاننے والے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. سمجھ بوجھ والے تھے وہ. سمجھ بوجھ والے پوری قوم کے مقابلے میں کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت پوری کی پوری قوم ناسمجھی کا کام کر رہی تھی. وہ کیا؟ تقاضا فطرت میں ایک تقاضا ہے عبادت اور بندگی. جنت سے آیا یہ. اس سے پہلے شاید میں نے اشارہ دیا یہاں پر. سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو وہ وہاں رہتے بستے تھے، ساتھ میں اللہ کی بندگی بجا لاتے تھے. وہاں رہتے بستے تھے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لاتے تھے. تو استحضار کے لیے کہ اللہ حاضر و موجود ہیں، شعور کے لیے اللہ حاضر و موجود ہیں، آپ کو ارتکاز توجہ کے کسی مرکز کی ضرورت نہیں تھی. براہ راست حق تعالیٰ جل شانہ کی زیارت فرماتے تھے سیدنا آدم بھی اور سیدہ حوا بھی علیہما السلام. لیکن اچھا یہ عبادت کر رہے ہیں نا تو عبادت فطرت میں داخل ہے. جب دنیا میں آئے تو وہ تقاضا ابھرا. جنت میں عبادت کرتے تھے، یہاں بھی عبادت کرنا چاہیے. وہاں عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کرتے تھے. طبعی بعد محسوس کر رہے تھے تو اب قرب کے لیے عبادت و بندگی کی طرف میلان بڑھا. تو اب توجہ کدھر کریں؟ اس دنیا میں آ گئے تو اس دنیا میں توجہ کدھر کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو کہ میرے لیے گھر بناؤ. اسی گھر کو بیت اللہ کہتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس. سب سے پہلا گھر جو اللہ کے لیے بنایا، لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ کے سرزمین پر بنایا جانے والا گھر. للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. وہ گھر جو عزتوں کے ساتھ آ جائے گا اسے عزتیں دے دی جائیں گی، اور جو عزتوں کے ساتھ نہ آئے تو اسے ذلیل و خوار کر کے ڈال دیا جائے گا. اس کی گردنیں اکڑی ہوئی توڑ دی جائیں گی، مروڑ دی جائیں گی. بکہ کہتے ہیں گردنوں کے مروڑنے کو. تو دین میں زبردستی ہے؟ نہیں، دین میں زبردستی نہیں ہے. دین میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، پسند کر کے آؤ تو عزت دے دی جائے گی. سیدنا ابو بکر صدیق آئے، اسلام لائے، اللہ نے عزت دے دی. سیدنا عمر فاروق آئے، اسلام لائے، اللہ نے عزت دے دی. سیدنا عثمان غنی آئے، اسلام لائے، اللہ نے عزت دے دی. علی المرتضیٰ آئے، اسلام لائے، اللہ نے عزت دے دی. وہیں پر ابو جہل بھی تھا، اسلام نہیں لایا، اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا. اکڑی ہوئی گردن تھی، اللہ نے مروڑ دی. ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، یہ سب کے سب کفار مکہ ہیں. وہاں رہے مگر اکڑ کے رہے، اسلام کے آگے سرنڈر نہیں ہوئے، سر نہیں جھکایا، سر تسلیم خم نہیں کیا. اور آگ کے درمیان ابھی معلق ہیں. اللہ رب العزت نے سیدنا جبرائیل امین کو بھیجا، سید الملائکہ ہیں. ان کے ساتھ دو فرشتے تھے، ایک ملک الہوا، ہوا کا فرشتہ تھا، اور ایک ملک الامطار، بارش کا فرشتہ تھا. یہ آ کر حضرت ابراہیم سے عرض کرنے لگے کہ ابراہیم خلیل، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آگ بجھا دیں. میں تو بارش کا فرشتہ ہوں، میں بارش برسا دوں گا، آگ بجھ جائے گی، آپ بچ جائیں گے. حضرت ابراہیم خاموش ہو گئے. ہوا کے فرشتے نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو میں آپ کو اڑاؤں اور دور کسی علاقے میں لے جا کر ڈال دوں تو آپ محفوظ ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جبرائیل امین نے فرمائش کی، پیشکش کی، یہ کہا کہ ابراہیم
اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے پروں کو پھیلا دوں اور آپ اس میں بیٹھ جائیں اور میں آپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ضرورت تو ہے مگر تمہاری نہیں ہے، مجھے ضرورت تو ہے، ضرورت کا انکار نہیں ہے، لیکن تمہاری نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ نبی تھے، سمجھ گئے، غیر نبی اس درد تک نہیں جاتا، اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اتنی لطیف بات اس کے اندر ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ بھئی فرشتہ آیا تو فرشتہ جب اللہ سے پوچھ کے آیا، اللہ نے اجازت دی ہے، تو فرشتے سے وہ کام کرا لینے میں حرج کیا تھا؟ حرج کیا تھا؟ یہ سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کراتے تو مشرک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ خود اللہ سے اجازت لے کے آئے تھے، اور اجازت بھی اللہ تعالیٰ کی لینے کے بعد، فرشتے تھے، کوئی غیر اللہ، وہ اللہ کے مقرب ترین مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے، لہذا ان سے مدد لی جاتی تو کوئی حرج نہیں تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں کرنا ہوتا نا اللہ کے حکم سے تم آئے ہوتے، مفسرین نے لکھا ہے اگر اللہ کے حکم سے آئے ہوتے تو تم کر جاتے، پوچھتے نہیں۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ اگر اللہ نے تمہیں بھیجا ہے کسی کام کے لیے تو تمہاری صفت یہ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کر جاتے ہو۔ اگر تم آ کے پوچھ رہے ہو، کر نہیں رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا نہیں کہا ہے، پوچھنے کا کہا ہے۔ سمجھ رہے؟ سیدنا ابراہیم جیسا دماغ ہو، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اللہ نے ان کو راستہ دیا ہوا تھا، وہ سمجھے، ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ سمجھایا نہ جائے۔ سیدنا ابراہیم سمجھ گئے، تمہارا کام، تمہارا بس یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کی تعمیل میں وہ کر گزرتے ہو جس کا اللہ حکم دیتا ہے، تم کر نہیں رہے ہو، پوچھ رہے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ کچھ بات ہے پیچھے۔ پھر فرمایا کہ جبرائیل مجھے ضرورت تو ہے مگر تیری نہیں۔ کس کی ضرورت ہے؟ جس کی ضرورت ہے وہ جانتا ہے، کیونکہ تم اس سے پوچھ کے آئے ہو نا۔ کہ ہم تو پوچھ کے آئے ہیں، تو جب پوچھ کے آئے تو اس کو معلوم نہیں ہے کہ ابراہیم کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر حکم دینا ہی ہوتا تو تمہیں وہاں سے حکم دے کے بھیج دیتا نا، تمہیں حکم دے کے نہیں بھیجا، تو اس کا منشا یہ ہے کہ ابراہیم جل جائے۔ فرمایا کہ اگر خدا کا منشا یہ ہے تو ابراہیم کا منشا بھی یہی ہے، جو رب جلیل کی مرضی ہے وہی ابراہیم خلیل کی مرضی ہے۔ اپنی مرضی کو مرضی مولا میں فنا کر دینا، یہ تسلیم ہے۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اس لیے کہا حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کے آئے، تسلیم ہے انہیں وہ چیز جو ان کے مولا کو منظور ہے۔ قلب سلیم بنانا ہے تو مرضی مولا میں فنا ہونا سیکھنا پڑے گا۔ عبادت و بندگی غیر کی نہیں ہوگی، یہ تسلیم ہے۔ غیر کی کرو گے قلب سلیم سے نکل جاؤ گے۔ استعانت اللہ سے ہوگی، غیر سے نہیں ہوگی، غیر سے ہوگی قلب سلیم سے نکل جاؤ گے۔ اس کو توحید فی العبادت کہتے ہیں، یہ 5ویں شق ہے۔ اور مولا سے مانگنا، مولا کے غیر سے نہ مانگنا، اس کو توحید فی الاستعانت کہتے ہیں۔ قلب سلیم والا عبادت میں بھی غیر کی طرف نہیں دیکھتا اور استعانت میں بھی غیر کی طرف نہیں دیکھتا۔ نہ صرف یہ بلکہ توکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتا ہوا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، یہاں تک کہ اپنی مرضی کو بھی نہیں دیکھتا ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ مجھے ضرورت تو ہے مگر تیری نہیں۔ ادھر یوں اس کو کہا تیری ضرورت نہیں، تو پھر اللہ کو بھی کام بنانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ براہ راست اللہ نے قرآن میں فرمایا، براہ راست اللہ نے آگ کو حکم فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ یا نار، فرشتہ نہیں ہے، یا ملک، یا ملک الامطار، یا ملک الہوا نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ یا نار، سیدھا ڈائریکٹ اللہ خطاب فرما رہے ہیں، آگ کو خطاب فرما رہے ہیں، کونی، ہو جا، بردا، ٹھنڈی ہو جا، آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ٹھنڈی ہو جا بول کے چھوڑ دیتے تو برف بھی بن سکتی تھی، ابراہیم اس میں ٹھنڈ کی وجہ سے بھی بیمار ہو سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اتنی ٹھنڈی بھی نہیں، وسلام، اتنی کہ بس جلا نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے سلامتی ملی قلب سلیم کی وجہ سے۔ سمجھ رہے ہیں؟
اسی لیے یہاں جو لفظ آیا ہے وہ سلامہ کا ہے، ان کو سلامتی دی جانی ہے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ کسی اور کا قصہ ہے نہ سمجھو، اسی ابراہیم کا قصہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ان اوصاف سے ملنے والے آج کی مجلس میں 6 اسباق سنایا، بلکہ 7 اسباق سنایا ہوں۔ ایک توحید ذاتی، یہ قلب سلیم کی صفت ہے۔ دوسرے توحید صفاتی، یہ قلب سلیم کی صفت ہے۔ توحید افعالی، یہ قلب سلیم کی صفت ہے۔ اور توحید آثاری، یہ قلب سلیم کی صفت ہے۔ توحید فی العبادت، یہ قلب سلیم کی صفت ہے۔ توحید فی الاستعانت، یہ قلب سلیم کی صفت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، توحید فی التوکل، اللہ پر بھروسہ انہوں نے جو کیا، ایسا بھروسہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یہ ہے قسم، یہ قلب سلیم کی صفت ہے۔ جب اپنے آپ کو پیش کیا، اس آگ سے نکال دیے گئے، اس آگ سے نکالے گئے۔ اس کے بعد کا مضمون تو اگلے سنانا چاہیے، مگر اشارہ دے کے بات ختم کر دیتا ہوں مضمون کو مکمل کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کو نے دعا کی، آگ سے بچا لیے گئے، اس کے بعد دعا کی، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، جو نیک اولاد ہو، صالح اولاد ہو۔ اللہ نے فرمایا اچھا میں بچایا آگ سے، اولاد کو پوچھ رہے ہیں، دوں گا اولاد، دیے۔ جب اولاد ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ لے آ کے جنگل میں چھوڑ دیں۔ چھوڑ دیے کہ نہیں چھوڑے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، بیت محرم کی طرف، اسی مسجد حرام کے پاس لا کر کے حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا گیا۔ جب چھوڑ دیے گئے اور چلنے پھرنے کے جب قابل ہوئے تو فرمایا کہ اچھا مجھ سے بیٹا مانگا تھا، اب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم آگ میں جب ڈالا جا رہا تھا ویسا ہی میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں، اب بیٹے کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے۔ جو چیز پہلی مانگی نا نکلنے کے بعد، اسی چیز کو ذریعہ آزمائش بنایا اللہ نے۔ اولاد مانگی تھی، دے تو دی، مگر اسی میں آزمایا۔ پھر کیا فرمایا؟ ذبح کر دو بیٹے کو۔ کھیل ہے یہ؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین۔ یہ اسلما کو جو لفظ ہے نا، حضرت ابراہیم ہی کا دل قلب سلیم نہیں تھا، بلکہ اسماعیل بھی قلب سلیم والے ہی تھے۔ جس اولاد کو مانگا اسی کے بارے میں بتایا کہ اس کو ذبح کر دو۔ بیٹے سے کہا یا بنیا، میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ نبی کا بیٹا اس سے زیادہ فہیم بصیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ گئے کہ نبی کا خواب وحی الہی ہے۔ انی ارا فی المنام، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے۔ بیٹے سے صاف کہہ دیا، کیا دیکھا؟ انی اذبحک، ہم دیکھتے تو ہم رہتے تو یوں کہتے دماغ خراب ہو گیا بڑے میاں کا، کوئی اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرتا ہے، ہم یہ کہتے۔ انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کیا کہا؟ فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں کہ بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ جب یہ اللہ کا حکم تھا تو ابراہیم نے بیٹے سے پوچھا ہی کیوں؟ اسی بیٹے کی ذریت میں ایک پاکیزہ نبی آنے والا ہے جو قلب سلیم بنانے کی محنت کرنے والا ہے، لہٰذا اس کے آبا میں کوئی قلب سلیم سے خالی نہیں ہے۔ بتانے کے لیے ابراہیم نے اسماعیل سے پوچھا۔ اسماعیل سے جب پوچھا فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر یہ نہ کہیں تب بھی ابراہیم تو اپنا کام چھوڑنے والے نہیں تھے، لیکن اگر بیٹا یہ کہتا ہے کہ مجھے منظور ہے تو بیٹا بھی قلب سلیم والا، باپ بھی قلب سلیم والا، شمار ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ یا ابت افعل، اے ابا کر گزری، ما تؤمر، یہ نہیں فرمایا ما رأى فی المنام، جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ کر گزری، یہ نہیں فرمایا ما تؤمر۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ وحی الہی ہے کہ مجھے ذبح کیا جائے۔ یہ بصیرت چاہیے
جیسے ابراہیم سمجھ رہے ہیں کہ جبرائیل کو بھیجے جانے کا منشا کیا ہے، ویسے اسماعیل سمجھ رہے ہیں کہ باپ کو خواب دکھائے جانے کا منشا کیا ہے۔ یہ نکات ہیں اس میں۔ افعل ما تؤمر، غرور نہیں، میں یہ کر دیا، میں وہ کر دیا، میں ایسا کر سکتا نہیں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں صبر کر لوں گا۔ کس بات پر صبر؟ ناپسندیدہ بات کا حکم دے دیا گیا اس بات پر، نہ وہ جو چھری چلائی جائے گی تو تکلیف ہوگی نا اس پر، وہ تو پسند ہے دل سے کہ وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، وہ جو حکم ہے اس کی تعمیل ہوگی، لیکن تکلیف تو ہوگی نا جب چھری چلے گی، تو اس پر صبر کروں گا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اس کو اللہ نے فرمایا فلما اسلما، ابراہیم نے بھی احکام خدا کے آگے سر جھکایا تو اسماعیل نے بھی احکام خدا کے آگے سر جھکا دیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں کے دونوں نے سر تسلیم خم کیا اور اپنی جبین مولا تعالیٰ کے آگے ڈال دی۔ تب اللہ نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز لگائی قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر دکھا دیا۔ حالانکہ ابھی ذبح نہیں ہوئے ہیں، بس کافی ہے اتنے ہی۔ تیرا مولا یہ نہیں چاہتا کہ باپ کے ہاتھوں بیٹے کا ذبح کرائے، تمہارے دل کی کیفیت دیکھنا مطلوب ہے۔ تم نے اپنے آپ کو جھکا دیا، سر تسلیم خم کر دیا، حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی پیشانی کو ڈال دیا، اب ذبح کرنا ہی چاہتے تھے، تب بھی اللہ نے ایسا بچایا ہے کہ کسی کا تصور نہیں ہے۔ جنت کی کسی چیز کو ختم نہیں ہوتا، اللہ نے جنت کا دمبا زمین پر بھیجا کر اس کو ذبح کرا دیا، بولے یہ اسماعیل سے بڑھ کے نہیں ہے، اس لیے کہ اسی کی ذریت میں محمد مصطفیٰ ہے۔ اگر اسماعیل ذبح ہو جائے تو نور محمدی اس کائنات میں جلوہ گر کیسے ہوگا؟ تو اس کو اس کائنات میں جلوہ گر کرنا ہے تو اسماعیل کی حفاظت کرنی ہے۔ عاشقین مفسرین نے لکھا ہے، مفسرین کی ایک قسم عاشقین کی بھی، انہوں نے لکھا ہے، فرمایا کہ حق تعالی جل شانہ نے چھری کو حکم دیا، جیسے وہاں آگ کو حکم دیا تھا، حکم دیا کہ چھری چلنا نہیں، اگر چلی تو پھر خیر نہیں، لیکن مخلوق ہے نافرمانی کر بیٹھی تو جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل نقد دم وہاں پہنچو، اگر چھری نے نافرمانی کی اور ذبح ہو گیا، اسماعیل کا بال باقا ہوا تو دفتر ملکوت سے تمہیں نکال دیا جائے گا۔ سیدنا جبرائیل پل بھر میں زمین پر جنت سے دمبا لے کے اترے ہیں اور پھر اس دمبے کو ذبح کیا گیا۔ اسی دمبے کی ذبح کرنے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ایک یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے قربانیاں کرو، اور دوسرے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو کم سے کم ابراہیم پر سلام تو پڑھو، سلام علی ابراہیم۔ ہم نے دونوں طریقے رکھے، امیروں کے لیے بھی غریبوں کے لیے بھی۔ امیروں اپنا مال اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے لگاؤ، جانوروں کو ذبح کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کرو، اور غریبوں تمہارے پاس مال نہیں ہے تو مایوس نہ ہو، ابراہیم پر سلام تمہاری قربانی ہے، سلام علی ابراہیم۔ اس طریقے کو اللہ نے زندہ رکھا۔ اسی لیے جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود ابراہیم کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ بات سمجھ آئی بھائی؟ احکام خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا یہ قلب سلیم کی صفت ہے، جیسے ابراہیم و اسماعیل نے کیا حکم خدا کو پورا کرنے کے لیے۔ اور احکام خداوندی کے آگے سر تسلیم خم نہ کرنا یہ قلب سلیم سے نکال دیتا ہے۔ نہیں سمجھنا ہے؟ نماز پڑھو بولے نہیں پڑھا، قلب سلیم سے نکل گیا، موٹا کر دے رہا ہوں، روزہ رکھو بولے نہیں رکھا، قلب سلیم سے نکل گیا، کیونکہ خدا کا حکم پورا نہیں کیا۔ زکوٰۃ نکالو بولے نہیں نکالا، قلب سلیم سے نکل گیا۔ حج کرو بولے نہیں کرا، قلب سلیم سے نکل گیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا، نہیں کرا، قلب سلیم سے نکل گیا۔
دعا توبہ توکل کا حکم دیا گیا، نہ دعا کرتا ہے نہ توبہ کرتا ہے نہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو قلب سلیم سے نکل گیا۔ جی جو کام اللہ نے کرنے کو کہے ہیں اگر نہیں کرتا تو سمجھو کہ قلب سلیم سے نکل جائے گا۔ صاف صاف لفظوں میں، موٹے لفظوں میں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا قلب سلیم کی صفت ہے، اور جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو پورا نہیں کرتا، یہ قلب سلیم سے نکلنا ہے۔ اپنے قلب کو قلب سلیم بنانے کی محنت اور جدوجہد کرنے کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی تو بھائی